اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان انسان کے خون کی طرح انسان کے اندر جو ہے نا وہ دوڑتا ہے، اور اس لیے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ دوستو، ہم آج جو ہے وہ سفر میں ہیں تو سوچا آپ سے بھی گپ شپ لگائی جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکوٹی ایکٹس ان پرسنل، نسبت کا عمل شخصی ہے۔ اس انتہائی ہم مقولہ میں نسبت کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ عام قانونی عدالتوں کے فیصلوں کے تحت مدعی کو زبردستی اس جائیداد کا حصہ دلوایا جا سکتا تھا جس کا اسے مستحق قرار دیا گیا ہو، لیکن عدالت نسبت ابتدا میں بذات خود مدعا علیہ کی جائیداد میں مداخلت نہیں کرتی، بلکہ شخصی طور پر مدعا علیہ کے خلاف یہ حکم صادر کرتی تھی کہ وہ اس کے فیصلے کی تعمیل کرے، اور اگر مدعا علیہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتا تو عدالت نسبت اسے جرمانہ یا توہین عدالت کے الزام میں قید کی سزا دیتی تھی۔ لیکن عملی تجربہ نے ظاہر کیا کہ محض مدعا علیہ کو قید کرنے سے عدالت کے فیصلے کی تعمیل نہیں کرائی جا سکتی، لہٰذا اس نے مدعا علیہ کی جائیداد کی کرکی کے پروانے جاری کرنے شروع کیے، یعنی جو پراپرٹی کو اٹیچ کر دیا۔ اس صورت میں کرکی کرنے والا افسر نہ صرف جائیداد متنازع کو اپنی تحویل میں لے لیتا تھا، بلکہ وہ مدعا علیہ کی جملہ جائیداد کو کرک کر لیتا تھا تا وقتے کہ مدعا علیہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل نہ کرے۔ یہ جائیداد کرکی کرنے والے افسر کی تحویل میں رہتی تھی۔ عدالت کے اس اختیار کی روح سے وہ مدعا علیہ کی جائیداد کی کرکی کے ذریعے اپنے فیصلہ کی تعمیل کرا سکتی تھی۔ قانون موضع کے تحت مزید اضافہ کیا گیا، لہٰذا اب اگر عدالت مدعا علیہ کو کسی دستاویز کی تکمیل کے لیے عدالت مدعا علیہ کو کسی دستاویز کی تعمیل کرنے کا حکم دیتی ہے اور وہ اس کی تعمیل نہیں کرتا تو عدالت اس دستاویز کی تکمیل کے لیے دوسرے شخص کی نامزدگی کر سکتی ہے۔ عدالت نے کسی کو کہا کہ وہ دستاویز کی تکمیل کرے اور وہ اس کی تکمیل نہیں کرتا تو عدالت اس دستاویز کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے وہ اختیار دے سکتی ہے، نامینیٹ کر سکتی ہے۔ موجودہ دور میں بھی نسبت کو شخصی عمل ہی قرار دیا جاتا ہے۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی کا جو سیکشن 61 ہے کے تحت کئی معاملات میں مندرجہ بالا مقولہ پر ہی عمل کیا جاتا ہے، مثلا غیر منقولہ جائیداد کی فروخت واپسی، تقسیم جائیداد، انفکاک جو ریڈمپشن کی جاتی ہے، رہن سے واپس لینا، بیع یعنی سیل، جائیداد غیر منقولہ کو پہنچائی جانے والی مضرت وغیرہ جو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ مختصر یہ کہ نسبت کا تعلق جائیداد سے نہیں بلکہ جائیداد کی وساطت سے، اشخاص سے ہے۔ ایونگ ورسز ایونگ کے مقدمہ لارڈ اسکولبر نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا، انگلینڈ میں نسبت کی عدالتیں ہمیشہ ضمیر کی عدالتیں شمار ہوتی ہیں اور ان کا عمل شخصی ہوتا ہے، نہ کہ عام۔ اس ذاتی اختیار سماعت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ان معاملہ اور امانتوں کی تعمیل شخص کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہیں جو کہ مقامی طور پر ان کے اختیار سماعت میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کی خدمت میں ہم نے ایک میکسم ایکوٹی ایکٹس ان پرسنل پیش کی۔ یہ جو تھا کہ
عدالت نسبت ابتدا میں بذات خود مدعا علیہ کی جائیداد میں مداخلت نہیں کرتی تھی، بلکہ شخصی طور پر مدعا علیہ کے خلاف یہ حکم صادر کرتی تھی کہ وہ اس کے فیصلے کی تعمیل کرے، اور اگر مدعا علیہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدالت نسبت اسے جرمانہ یا توہین عدالت کے الزام میں قید کی سزا دیتی تھی۔ لیکن عملی تجربہ نے ظاہر کیا کہ محض مدعا علیہ کو قید کرنے سے عدالت کے فیصلے کی تعمیل نہیں کرائی جا سکتی۔ تو جناب، آج ہم نے اپنے اس سفر کو علم کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔